اگر میں کبھی کسی بات کو کہوں کہ یہ طریقہ جو بندیوں کا ہے تو اب کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اس کو ناپسند کر رہا ہوں؟ جی بالکل. کیا یہ سمجھ میں نہیں آیا جو تم یہ کہو کہ علامہ نے بات صاف نہیں کی؟ علامہ نے صاف کر دی بات. یہ طریقہ دیوبندیوں کا یہی کافی بے شک بالکل اچھا. اس لیے میں صاف کہوں کہ اشارے میں کہا میں دین کی بات کہوں. بے شک غلط بات نہیں ہوگی. بے شک منع کرتا کہ دیوبندی سے کوئی مسجد کے لیے مدرسے کے لیے مسلمانوں کی امداد کے لیے کوئی چک ڈالے ناجائز. حضور محدث کبیر، حضور محدث کبیر، حضور محدث کبیر. سبحان اللہ. بے شک میں تو یہ جانتا ہوں جب تک سور کھانے کی اجازت نہ مل جائے تب تک ان کا پیسہ مت کھاؤ، ان کے گھر کا سامان مرنے کی جب نوبت آ جاتی ہے کھانے کا کوئی سامان نہیں رہتا تب سور کھا لو تو کیا اب مزہ لے کر کے کھاتے رہو، اپنا چمکارا بنانے کے لیے کھاؤ. تو یہ چھوڑ دو عیسائیوں کے لیے، چھوڑ دو ان کافروں کے لیے، تمہارے لیے سمجھ گیا. اس لیے آپ تمام حضرات سے میری نصیحت ہے آئندہ میری ملاقات ہو کے نہ ہو مگر یہ علم دل میں بیٹھائے رکھیے گا کہ اللہ کے یہاں سب سے پہلے ایمان چھا جائے گا. کیا قیامت کا سوال تو نماز کا سوال تو قیامت میں ہوگا، آئی بات، اور ایمان کا سوال خبر میں ہوگا. ان کا حساب کتاب کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے رسول پاک سے سنا القبر اول منزل الآخرہ، آخرت کی پہلی منزل قبر. جو اس میں نجات پا گیا آگے نجات پاتا جائے گا، اور جو اس میں پھنس گیا آگے اور پھنسے گا، آگے اور. اس کے ایمان کو بچا کے رکھو ورنہ پھنسے پھنسائے آگے جاؤ گے اور زیادہ خطرناک بات ہے، قبر سے زیادہ خطرناک بات ہے. اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرو. اللہ نے قرآن حکیم میں ہمیشہ فرمایا، اس چیز کو فرمایا ہے لا تقرب بعد الذکر فالقوم. جب نصیحت کر دی گئی تو ظالموں کے ساتھ تم اٹھک بیٹھک دوستی نہ رکھو. جو فرمایا ظالم سے مراد کیا؟ ظالم سے مراد یہ کہ تم خنجر لے کے گلا کاٹے. سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ رسول کی شان کو گستاخی کرے. بڑا ظالم لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. میرا رب فرماتا ہے کافروں کی طرف نہ جھکو دوستی کے لیے، نہ جھکو ان کی طرف، جہنم اپنی لپیٹ میں لے گی. کیا جہنم لپیٹ لے گی ان کو. فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. مسلمانوں کو چھوڑ کر فرمایا مسلمانوں کو جائز نہیں ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دور. سامعین کرام، دین کی تبلیغ کے لیے تصویر کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ کام صرف آواز کے ذریعے آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے. اس کے لیے ٹی وی کا استعمال شیطانی دھوکہ ہے. مرکز اہل سنت بریلی شریف کا آج بھی یہی فتویٰ ہے کہ ٹی وی اور مووی میں نظر آنے والی صورتیں تصویر ہی ہیں
جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں حرام ہیں۔ سیدنا اعلی حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب عطایا القدیر فی حکم تصویر سے یہی ثابت ہے کہ تصویر کھینچنا کھچوانا، بنانا بنوانا، چاہے وہ کسی طریقے سے ہو، حرام ہی ہے۔ حدیث میں کسی خاص طریقے کا ذکر نہیں ہے۔ تصویر بنانے کے کئی طریقے پیدا ہوئے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان پر ہوگا جو جاندار کی تصویر بناتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی دین کی تبلیغ کے نام پر ٹی وی چینل چلائے تو اسے غیر مدنی چینل ہی کہا جائے گا، کیونکہ یہ کام مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد اور حکم کے خلاف ہے۔ ٹی وی اور ریڈیو کی وجہ سے معاشرے کو زبردست نقصان پہنچ رہا ہے۔ ہر طرف گناہوں اور بے حیائیوں کا سیلاب آ گیا ہے۔ مسلمان دین سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اسلامی کتابیں پڑھنے کا رواج بھی کم ہو گیا ہے۔ اسی کی وجہ سے طاہر الپادری اور ذاکر نائک جیسے گمراہ لوگ مسلمانوں کے گھروں میں گھسنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ایسے نازک حالات میں لوگوں کے ایمان کی حفاظت اور پیغام اعلی حضرت گھر گھر پہنچانے کے لیے حضور تاج الشریعہ کی اجازت سے جماعت رضائے مصطفیٰ کے زیر اہتمام رضا آڈیو چینل شروع کیا گیا ہے، جو نہایت کامیابی کے ساتھ ملک کی کئی ریاستوں میں سنا جا رہا ہے۔ اس میں صرف آواز ہوتی ہے، جس کے لیے خاص قسم کے اسپیکر باکس گھروں میں لگائے جاتے ہیں۔ جس شہر میں رضا چینل شروع کرنا ہو، وہاں کسی ایک جگہ پر کمپیوٹر سسٹم رکھا جاتا ہے جو انٹرنیٹ سے رضا چینل کا پروگرام لے کر مسلسل نشر کرتا رہتا ہے۔ یہ پروگرام کیبل یعنی تار کے ذریعے شہر کے ہر گھر میں موجود اسپیکر باکس تک پہنچتا ہے اور نہایت صاف آواز میں سنائی دیتا ہے۔ رضا چینل میں روزانہ صبح 5 بجے سے رات 11 بجے تک نہایت دلکش آواز میں 5 وقت کی اذانیں، نعت و منقبت، صلاۃ و سلام، شجرہ، شرعی مسائل و معلومات پر مشتمل سوال و جواب، وضو، غسل اور نماز کا طریقہ، روزہ اور زکوٰۃ کے مسائل، حضور تاج الشریعہ، حضور محدث کبیر اور دیگر اکابر علماء کے شاندار بیانات، ہر شہر کی تقویم یعنی اوقات صلاۃ کے مطابق نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے وارننگ کا اعلان، تاکہ جس نے ابھی تک نماز نہ پڑھی ہو فوراً پڑھ لے۔ مثلا ظہر کا وقت ختم ہونے سے 30 منٹ پہلے اس طرح اعلان ہوتا ہے، سامعین کرام، نماز ظہر کا وقت ختم ہونے میں صرف 30 منٹ باقی ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ظہر کی نماز ادا نہیں کی ہے تو جلد ادا کر لیں۔ اس اعلان کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی نماز وقت پر ادا ہو جاتی ہے اور وہ گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ روزانہ 3 یا 4 مرتبہ اسلامی مہینے، تاریخ اور سال کا اعلان بھی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے گھر کے ہر چھوٹے بڑے کو اسلامی تاریخ یاد رہتی ہے۔ اگر کسی بزرگ کے عرس یا ولادت کا دن ہو تو اس کا بھی اعلان کیا جاتا ہے اور ان کی زندگی کے بارے میں بھی مختصر بیان ہوتا ہے۔ دن میں کئی مرتبہ نعت پاک پیش کی جاتی ہے جو اکابر و مستند علماء کی لکھی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی بالخصوص حدائق بخشش، سامان بخشش، ذوق نعت، قبالہ بخشش اور سفینہ بخشش وغیرہ کے کلام پیش کیے جاتے ہیں۔ ذکر والی نعتیں بالکل نہیں پیش کی جاتی، البتہ کچھ مشہور نعتیں جن کا ذکر کمپیوٹر کے ذریعے نکال دیا گیا ہے وہ پیش کی جاتی ہیں۔ رمضان المبارک، بقرعید، محرم، ربیع الاول شریف اور ربیع الاخر شریف وغیرہ کے موقع پر کئی روز تک ایسے شاندار پروگرام پیش کیے جاتے ہیں جنہیں سن کر ایمان تازہ ہوتا ہے اور دینی معلومات میں زبردست اضافہ ہوتا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان کے ساتھ تلاوت قرآن پاک،
روزانہ صبح و شام پیش کی جاتی ہے، جس میں پارہ اور رکوع نمبر اور سورت کا نام بھی بتایا جاتا ہے۔ حضور تاج الشریعہ مدظ اللہ العالی کی آواز میں بیانات کے علاوہ روزانہ نعت پاک بھی پیش کی جاتی ہے۔ طاہر الپادری اور ذاکر نائک جیسے گمراہ لوگوں کے بارے میں بھی مدلل بیانات ہوتے ہیں تاکہ عوام ان سے محفوظ رہ سکیں۔ غرض یہ کہ آج کے پرفتن دور میں مسلک اعلی حضرت کی ترویج و اشاعت، مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت، صلح کلیت کے خاتمے اور نوجوانوں کو دین سے قریب لانے کے لیے رضا آڈیو چینل جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یقیناً یہ حضور تاج الشریعہ کی کرامت ہی ہے کہ دین کی تبلیغ کے لیے بالکل جائز اور نئے طریقے سے رضا آڈیو چینل کا قیام عمل میں آیا ہے اور بڑی کامیابی کے ساتھ پورے ملک میں پھیل رہا ہے۔ جن شہروں میں یہ شروع ہوا ہے وہاں کی سنیت مضبوط ہوئی ہے اور ایک انقلاب پیدا ہو گیا ہے۔ یہ سب حضور تاج الشریعہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ آج ہر کسی کے پاس اتنا وقت اور صلاحیت نہیں ہے کہ وہ دینی کتاب یا لٹریچر چھاپ سکے اور ہر جگہ پہنچا سکے، اور اگر چھاپ بھی لے تو مفت میں کتنا تقسیم کرے گا۔ پھر یہ کہ ہر کوئی پڑھنا نہیں جانتا، اور جو پڑھ سکتے ہیں ان میں کچھ اردو اور کچھ ہندی والے ہیں۔ اس کے بعد بھی اس کی کوئی ضمانت نہیں کہ ضرور پڑھیں گے۔ ایک بات یہ بھی کہ کیا کتاب ہمیشہ اور ہر عنوان پر چھاپی جا سکے گی؟ کیونکہ صرف ایک مرتبہ چھاپنے سے کام پورا نہیں ہوگا۔ اسی طرح تقریر یعنی دینی جلسوں میں بھی اخراجات بہت ہوتے ہیں، اور عنوان کے مطابق ثبوت اور حوالوں کے ساتھ تقریر کرنے والے مقرر بھی بہت کم ملتے ہیں۔ اس طرح ایک جلسے میں جتنا خرچ ہوتا ہے اتنی رقم سے رضا آڈیو چینل شروع کیا جا سکتا ہے، جو ہمیشہ چلتا رہے گا اور روزانہ 15 سے 16 گھنٹے تک پروگرام سناتا رہے گا۔ اس کے ذریعے پورے ملک میں ہونے والے اہم جلسوں، کانفرنس اور عرس کی تقریریں مرد و خواتین گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ سن سکیں گے، اور 5 وقت کی اذان، نعت پاک اور تلاوت قرآن و ترجمہ بھی سنیں گے۔ اس طرح کوئی کتاب یا لٹریچر اور جلسے کے بغیر بھی سنیت تر و تازہ اور مضبوط رہے گی۔ رضا آڈیو چینل کسی بھی شہر میں آسانی سے شروع کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی آفس، مکان یا بلڈنگ میں صرف ایک جگہ انٹرنیٹ کنیکشن کے ذریعے شروع کر دیا جائے تو وہاں سے کئی گھروں میں کیبل وائر یعنی تار کے ذریعے کنیکشن دیا جا سکتا ہے اور پورے شہر میں پھیلایا جا سکتا ہے۔ اگر کسی شہر میں کیبل اسپیکر جاری ہے تو اسے رضا چینل میں بدل سکتے ہیں۔ اس طرح کیسٹ بجانے یا آپریٹر کی ضرورت نہ رہے گی، اور اسی شہر کے وقت کے مطابق روزانہ پروگرام چلتا رہے گا۔ مزید تفصیل کے لیے ویب سائٹ ttssunni.com پر جا کر رضا آڈیو چینل پر کلک کر سکتے ہیں، اور موبائل میں رضا آڈیو چینل لکھ کر 80 80 430 440 پر SMS بھی کیجیے۔ بات کرنے کے لیے فون نمبر یہ ہے 9920776916۔ رضا آڈیو چینل کی تفصیل پر مشتمل پوسٹر امیج فائل کی صورت میں اسی CD میں موجود ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کی رنگین پرنٹ نکلوا کر اپنے شہر کی اہم جگہوں پر لگا دیں۔ آئیے اب رضا آڈیو چینل کے بارے میں حضور تاج الشریعہ کے تاثرات سماعت فرمائیں۔ یہ جان کر مسرت ہوئی اس قسم کا چینل جماعت رضائے مصطفیٰ نے شروع کیا ہے۔ یہ بلا شبہ مثبت اقدام ہے اور ٹی وی ویڈیو کا بہتر متبادل ہے۔ جو لوگ محض دینی پروگرام سننے میں سنجیدہ ہیں ان کے لیے
یہ بہت کارآمد اور نفع بخش ہے. یہ اقدام قابل تقلید ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کار خیر کو قبول عام بخشے. آمین.